نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ائمہ اسلام میں سے بہت بڑے امام دار الہجرہ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کے عظیم شاگرد علماء محدثین میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام احمد ابن محمد ابن حنبل الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم استاد ناصر السنہ امام ابو عبداللہ محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ. قرآن مجید کی جو سورہ عصر ہے اس سورت پہ غور و فکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں لو ما انزل اللہ علی عبادہ الا هذه السورہ لکفتہم. امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم شاگرد ہے، امام احمد ابن حنبل کے استاد ہے، اور امام احمد ابن حنبل امیر المؤمنین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم البخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد احمد ابن حنبل ہے. احمد ابن حنبل کے استاد محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے. عموماً یہ تاثر دیا جاتا ہے، یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہم کتاب و سنت کے منہج پہ چلنے والے حضرات ائمہ رحمہم اللہ اجمعین سے محبت نہیں کرتے. ہم تمام ائمہ مجتہدین کی عزت و احترام کرتے ہیں، ان سے محبت ہم ایمان کے جز سمجھتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم. مسلمانوں کی 3 جماعتیں ہیں. پہلی جماعت حضرات مہاجرین کی جماعت ہے، دوسری جماعت حضرات انصار کی جماعت ہے، اور تیسری جماعت قیامت کے دیواروں تک حضرات انصار و مہاجرین کے نقش قدم پہ چلنے والے مسلمانوں کی جماعت ہے. اور جو جماعت انصار اور مہاجرین کے نقش قدم پر چلنے والی جماعت ہے، اس جماعت کی نشانی یہ ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئک هم المفلحون. یہ حضرات مہاجرین کی جماعت ہے. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ حضرات انصار کی جماعت ہے. پھر اللہ فرماتے
والذین جاؤوا من بعدہم، دو جماعتوں کے بعد، مہاجرین اور انصاری جماعت کے بعد آنے والی جو جماعت ہے، اس جماعت کی نشانی یہ ہے یقولون ربنا اغفر لنا، وہ کہتے یہ ہیں، قیامت تک کہتے رہیں گے۔ قرآن مجید نے صیغہ استعمال کیا ہے مضارع کا، اور مضارع کا صیغہ حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر دونوں پہ دلالت کرتا ہے۔ یقولون کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے اللہ ہمارے ان تمام بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان پہ، اسلام پہ، قرآن پہ، محمد الرسول اللہ پہ، اللہ کی شریعت پہ ایمان لانے میں ہم پر سبقت لے کر گئے۔ وہ حضرات مہاجرین، انصار اور ان سے لے کے آج تک جن جن افراد نے قرآن و سنت کو، دین اسلام کو، اللہ کی شریعت کو ہم تک پہنچانے میں جن جن افراد نے کردار ادا کیا ہے، ان کے لیے دعا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ تیسری جماعت کی نشانی یہ ہے، یقولون، وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا، اللہ ہمارے ان تمام بھائیوں کو بخش دے، سبقونا بالایمان، جو ایمان لانے میں، اسلام قبول کرنے میں، کتاب اللہ کو ماننے میں، سنت رسول اللہ کو ماننے میں ہم پر سبقت لے کر گئے ہیں۔ ان میں تمام ائمہ فقہا، ائمہ حدیث، مجتہدین سب شامل ہے۔ سب سے محبت ہمارا ایمان کا جز ہے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، لہذا ہم کسی امتی کو پیارے پیغمبر علیہ السلام سے مقدم رکھنے کے ہم قائل نہیں ہے۔ یہ تو امتی ہے، اگر کوئی وہی آنے والے پیغمبر بھی کوئی ایسی بات کر جائے جو دین محمد کی مخالف ہو، اس وہی آنے والے پیغمبر سے بھی ہماری عزت کا، احترام کا، محبت و مودت کا رشتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان پر ایمان لانا ہماری ایمانیات میں سے ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ انبیاء پر ایمان لے آنا یہ ارکان ایمان میں سے ایک اہم رکن ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا عقیدہ یہ ہے، حقیقت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، اگر کسی نبی اور رسول کی بات بھی، جس نبی اور رسول پر وحی آتی ہے، اس نبی اور رسول کی بات بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مخالف ہو، ہم اس وحی والے نبی اور رسول سے ادب احترام کے باوجود ہم محمد الرسول اللہ کی بات پہ اس کی بات کو فوقیت نہیں دے سکتے۔ یہ تو ائمہ ہے، یہ تو امتی ہے رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، امام محمد ابن ادریس الشافعی، دنیا میں اس وقت 4 ائمہ کے لوگ تقلید کرتے ہیں۔ ایک امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت الکوفی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، دوسرے نمبر پر مالک ابن انس امام دار الہجرہ، تیسرے نمبر پر محمد ابن ادریس الشافعی، چوتھے نمبر پر امام احمد ابن محمد ابن حنبل الشیبانی۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے ائمہ کے کسی زمانے میں فقہ پہ پیروکار موجود تھے، جس طرح امام عبداللہ ابن المبارک، امام اسحاق ابن راہوے، اسی طرح امام سفیان ابن سعید الثوری، اور شام کے امام الاوزاعی، مصر کے امام لیث ابن سعد رحمہم اللہ اجمعین۔ ان سب سے محبت ہمارا ایمان کا جز ہے۔ لیکن بعد میں یہ عرض کر رہا تھا، امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ جو امام مالک کے شاگرد ہے، جو امام احمد ابن حنبل کے استاد ہے،
انہوں نے غور و فکر کرنے کے بعد قرآن مجید کی یہ جو مختصر سی جو سورت ہے، جس سورت کی تلاوت کی گئی ہے، اس سورت کے بارے میں فرماتے ہیں لو ما انزل اللہ علی عبادہ الا هذه السورۃ لکفت۔ اگر اللہ رب العالمین انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے پورے قرآن کے بجائے صرف اسی سورت کو اللہ نازل کرتے تو انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے ہی مختصر سی سورت بھی کافی تھی۔ اس کون سی سورت ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ والعصر زمانے کی قسم، گزرے ہوئے زمانے کا تعلق، گزرے ہوئے زمانے سے اس کا تعلق ہو، حال سے اس کا تعلق ہو، مستقبل سے اس کا تعلق ہو، جو لوگ گزر گئے ہیں وہ بھی، جو موجود ہیں وہ بھی، جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، گزرے ہوئے زمانے کی، حال کی، مستقبل کی، ان الانسان لفی خسر۔ جو گزرے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی خسارے میں تھے، موجودہ لوگ ہیں وہ بھی خسارے میں ہیں، قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ ہیں وہ بھی خسارے میں ہوں گے۔ الا الذین آمنوا، خسارے سے، نقصان سے اگر محفوظ تھے، محفوظ ہے اور محفوظ رہیں گے۔ الا الذین آمنوا، خسارے سے جو محفوظ تھے وہ لوگ تھے جو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ الا الذین آمنوا، اللہ کو رب ماننے والے، پیغمبر وقت کے پیغمبر کو نبی اور رسول ماننے والے، اس پیغمبر اور رسول کے لائے ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہونے والے، اس کی کتابوں پر ایمان لانے والے، وہ لوگ محفوظ تھے خسارے سے۔ اور اس دور میں جو اللہ کو رب مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین کا آخری نبی اور رسول مانتے ہیں، قرآن مجید کو اللہ کی آخری کتاب مانتے ہیں، اسلام کو اللہ کا دین مانتے ہیں، رب العالمین کی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، ایمان بالقدر، ان پر ایمان رکھنے والے الا الذین آمنوا، یہ لوگ خسارے سے مستثنی ہیں۔ وعملوا الصالحات، صرف ایمان لانے پر بات نہیں بنے گی، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنے والے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، عمل صالح کے لیے بنیادی طور پہ 3 باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اخلاص، ایک اتباع کتاب و سنت، 2 ایمان، 3 ایمان، اخلاص، اتباع کتاب و سنت۔ اگر کسی عمل کے اندر ایمان کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر وہ کام، وہ عمل، وہ عبادت کتاب و سنت کی روشنی میں ثابت ہو، اسے اعمال صالحہ کہا جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو انعامات اللہ نے ذکر کیے ہیں، اللہ کے ہاں جو ایوارڈ ہیں، انعام ہے، وہ 4 قسم کی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ کے 4 قسم کی انعامات ہیں۔ سب سے بڑی جو نعمت ہے، سب سے بڑا انعام ہے نبوت ہے، اس کے بعد صداقت ہے، اس کے بعد شہادت ہے، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر والصالحین، نیکوں کا، صالح۔ اسی لیے جا بجا آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں۔ عمل صالح کیا ہے؟ ایمان کی بنیاد پہ، اخلاص کی بنیاد پہ وہ عمل، اور اس عمل کا مقدار، اس عمل کی بجاوری کی پوری ترتیب کتاب و سنت سے ثابت ہو، اسے عمل صالح کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں خسارے سے مستثنا جو لوگ ہیں، آمنوا، جو اللہ پر ایمان لانے والے لوگ، وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل لائف میں ایمان، اخلاص، اتباع و کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کرنے والے لوگ۔ اور تیسری چیز وتواصوا بالحق، حق بات کی ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والے، وصیت کرنے والے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کے پاداش میں آنے والی مصیبتوں پہ صبر کرنے والے۔
ان موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم بہت مختصر ہے، اس لیے جو پیغام دینا چاہتا ہوں، ذو الحج کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں، ان مہینوں میں برداشت، صبر، برداشت کی کلچر کو، صبر اور ثابت قدمی کی کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے اسلام نے مسلمانوں سے تقاضا کیا، وَعَزِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم اب آواز لگائے، صدا لگائے، دنیا کے اطراف و اکناف سے بیابانوں کو، صحراؤں کو، جنگلوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو عبور کرتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے، صبر کے کلچر کو، برداشت کے کلچر کو عام کرتے ہوئے زبان پہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، یہ صدا بلند کرتے ہوئے صبر اور برداشت کے کلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے لوگ حج پہ نکلتے ہیں۔ لیکن آج ہم حج پہ جاتے ہیں، آج ہم محرم الحرام کے مہینے گزر جاتے ہیں، ذو الحج کے مہینے گزر جاتے ہیں، ان مہینوں میں چند سطحی موضوعات پہ گفتگو کر کے ہم سمجھ بیٹھتے ہیں یہ وہی اسلام ہے۔ ہمارے یہاں ایک روٹین بنا ہوا ہے، محرم کے مہینے میں مخصوص خطبے ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، ذو الحج کے مہینے میں مخصوص خطبے ہوتے ہیں اور دروس ہوتے ہیں۔ بعض لوگ 18 ذی الحج کو عید مناتے ہیں اور بعض لوگ 18 ذی الحج کو یوم شہادت کے طور پہ مناتے ہیں۔ 18 ذی الحج 10 ہجری کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس آ رہے تھے، غدیر خم کے مقام سے گزرے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ یمن سے بھی احباب حج میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ یہاں سے مدینہ والے اور یمن والے، ان دونوں کے راستے اب جدا جدا ہونے والے تھے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پہ جانے سے پہلے جناب علی کو یمن کی طرف روانہ کیا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ یمن سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ حج میں شامل ہوئے تھے، اور یمن والوں نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ شکایتیں کی تھی، اس بنیاد پہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور اس حدیث کے حوالے سے محدثین کے نزدیک اختلاف پایا جاتا ہے، من کنتو مولاہ فعلی مولاہ، اور دوسری روایت میں اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ۔ تو یہاں سے بعد لوگ غلط استدلال لیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس موقع پہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بعد خلیفہ حکمران نامزد کیا، تو لہٰذا وہ اس بنیاد پہ وہ عید مناتے ہیں، اور 18 ذی الحج 35 ہجری کو جامع القرآن شرم و حیا کے پیکر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ 40 دن محاصرے میں گزارنے کے بعد روزے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، سورہ بقرہ کی اس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ تو لہٰذا ان باتوں کو لے کر لوگوں نے اسی پر بات بنا کے بیٹھے ہیں۔ حقیقت میں ذی الحج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ مسلمانوں کو یہ پیغام لے کے آیا ہے، مسلمانوں اپنے اندر برداشت کا کلچر، صبر اور استقامت کا کلچر اپنے اندر قائم رکھنا ہے۔ ذو الحج کے مہینے میں دور و دراز کے سفر کر کے، سفری مشقتیں برداشت کر کے، اللہ اکبر کبیرہ، زبان پر کنٹرول، ہاتھ پر کنٹرول۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، جو حج کی نیت کر لے وہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے انسان کی شہوت بڑک اٹھتی ہو، ولا جدال، عدم برداشت کی کلچر اپناتے ہوئے کسی سے لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ اسی لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام روزے کے بارے میں کیا فرمایا؟ روزے کی حالت میں اگر کوئی تم سے لڑائی کرنا چاہے فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ،
وہ کہیں کہ میں روزہ دار آدمی ہوں، میرے روزہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اسلام نے صبر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق بات کی جب آپ پرچار کرتے ہیں، حق بات کی جب آپ تبلیغ کرتے ہیں، حق بات کی جب آپ دعوت دیتے ہیں، تو اس راستے میں کانٹے بھی آتے ہیں، اس راستے میں مصیبتیں بھی آتی ہیں۔ تو لہذا وتواصوا بالحق، حق بات کی پرچار کرنا بھی یہ بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے جو اپنے آپ کو خسارے سے، نقصان سے بچانا چاہتا ہے۔ جو اپنے آپ کو نقصان سے، خسارے سے بچانا چاہتے ہیں، تو اس پر لازم ہے کہ وہ ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ عمل صالح اور ساتھ حق بات کی تلقین کرنا، حق بات کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، حق بات کی تبلیغ و ارشاد کے لیے ہر ممکن طریقے سے وسائل مہیا کرنا۔ جو پیسہ خرچ کر سکتا ہے وہ پیسہ خرچ کرے، جو زبانی دعوت دے سکتا ہے وہ زبانی دعوت دے، جو زبانی دعوت دینے والے کے لیے سہولیات مہیا کر سکتا ہے وہ سہولیات مہیا کرے۔ یہ سارے دعوت کی ٹولز ہے، دعوت کے اوزار ہے، دعوت کے سارے کمپوننٹ پرزے ہے۔ زبان سے دعوت کر دینا، مال سے دعوتی راستوں کو کھولنا، دعوت دینے والے مبلغین کے لیے سہولت کار کی حیثیت سے کردار ادا کرنا، وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، جب حق بات کی تلقین کرتے ہیں، جب حق بات کی دعوت دیتے ہیں تو اس دعوت کے نتیجے میں، اس تبلیغ کے نتیجے میں، اس عمل کے نتیجے میں رد عمل آتے ہیں، اس ایکشن کے مقابلے میں ری ایکشن آتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، ان موقعوں پہ صبر سے کام لینا، اپنے اندر برداشت کے جو پرزے ہیں اس کو اپنے اندر پیدا کرنا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے تاکید در تاکید تاکیدی صیغے استعمال کر کے ہم سے وعدہ کیا۔ افسوس اس موقع پر ہے وعدہ کے مطابق اگر کام نہ ہو۔ اللہ وعدہ کر رہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بضرور، لام تاکید، نون تاکید، تاکید در تاکید، ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف مسلط کر کے۔ خوف آپ کو دشمنوں کا بھی خوف ہو سکتا ہے، اللہ کی توحید کی راستے میں دعوت دیتے ہوئے مخالفین کا بھی خوف ہو سکتا ہے، صدقات و خیرات دیتے ہوئے تنگ دستی کا بھی خوف ہو سکتا ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف مسلط کر کے، والجوع، کبھی بے روزگاری، مہنگائی، بھوک، افلاس، قحط سالی مسلط کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی کاروبار میں نقصان کا سامنا کر کے، والانفس، کبھی اپنی عزیزوں سے داغ مفارقت دے کر، والثمرات، کبھی جو پھل فروٹ کے باغات ہیں ان پر آسمانی آفتوں کی صورت میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا ہی اسی لیے کہ آزمائش کے لیے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کو تخلیق ہی اسی لیے کہ آزمانے کے لیے۔ یہاں پہ ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے 5 قسم کی مصیبتوں کے ذریعے، خوف، بھوک، نقصان، مال میں نقصان، جان میں نقصان، پھل فروٹ میں نقصان۔ یہ 5 مصیبتوں کے ذریعے ہم زندگی کی مختلف موڑ پہ کبھی خوف مسلط کر کے، کبھی بھوک مسلط کر کے، کبھی چلتے ہوئے کاروبار کے اندر نقصان دے کر، کبھی لدے ہوئے باغ، اس باغ کے اندر آسمانوں سے آفتیں نازل کر کے ہم تمہیں چیک کرنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم کبھی خیر کے ساتھ آزماتے ہیں، کسی کو دے کے آزماتے ہیں، کسی کو محروم کر کے آزماتے ہیں۔ اللہ کسی کو مال دے کر آزماتا ہے، کسی کو مال سے محروم کر کے آزماتا ہے، کسی کو اولاد دے کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ اولاد سے محروم کر کے آزماتا ہے۔
يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہیں بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے بھی دے دیتا ہے بیٹیاں بھی دے دیتا ہے. ويجعل من يشاء عقيما. جسے چاہتا ہے نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے. آزمائش ہے. تو لہذا آزمائش کی گھڑیوں میں صبر سے کام لینا، برداشت کے کلچر کو پیدا کرنا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 40 دن تک مدینۃ الرسول میں کریک ڈاؤن کی کیفیت میں، لاک ڈاؤن کی کیفیت میں ایام گزارتے ہیں، لیکن برداشت کا یہ عالم ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں میں کلمہ گو مسلمانوں کی خون سے پیارے پیغمبر کی گلیوں کو رنگنا گوارا نہیں کرتے، صبر سے کام لیتے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. آپ کے لیے آپ کے اللہ کافی ہے. تو صبر، استقامت اور برداشت کر کے یہ پیغام دیا یہ مہینہ در حقیقت ہمیں صبر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے مرنے پہ آ جاتے ہیں. تو لہذا صبر بھی اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو حکم دیا. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. میرے پیغمبر آپ بھی اسی طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا تھے. اور باقاعدہ قرآن مجید میں دعا سکھلایا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. اللہ نے صبر کی توفیق عطا کی. آج باپ بیٹے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں بیٹی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ساس بہو کی لڑائی یہ ہمارے عام روٹین ہے. لہذا صبر بھی، ہلاکت سے اگر بچنا چاہتے ہو، خسارے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اللہ کے ایمان، اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، حق بات کی تلقین اور ان مصیبتوں پہ صبر سے کام لینا. اللہ رب العالمین ہمیں صبر، ہمیں برداشت کی جو توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین بے صبری اور عدم برداشت کی جو کلچر ہے اس کلچر سے رب العالمین ہمیں بچائیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ہمارے گھریلو تنازعات ہیں، اس میں بھی بحیثیت باپ، بحیثیت بڑے ہونے کی حیثیت سے صبر سے کام لینا باپ اور ماں کی ذمہ داری ہے. ساس اور بہو کے مسائل میں بھی ماں کو اور سسر کو بڑے پن کے مظاہرہ کرنا ہوگا. اسی طرح بہو کو بھی اپنے سسر اور ساس کو وہی درجہ، وہی عزت و احترام دینا ہوگا جو وہ اپنے باپ کو دیتے ہیں. تو یہ اور خصوصاً دینی معاملات چلاتے ہوئے، دعوت و تبلیغ کے کام کرتے ہوئے ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور صبر، اعتماد اس بنیاد پہ جب تک ہم عمل پیرا نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم اسلام کی صحیح فیس، صحیح چہرہ ہم لوگوں پر واضح نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ہر معاملے میں صبر اور برداشت بہت ضروری ہے. اس وقت ہمارے ہاں عدم برداشت کا کلچر بہت عام ہو رہا ہے. 5 منٹ کے لیے ہم سگنل پہ صبر کرنے کے ہم روادار نہیں ہے. صبر ہر معاملے میں، معاملات میں صبر، عبادات میں صبر، مصیبتوں پہ صبر. اور یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، ان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان لوگوں نے اپنے جان دے کر صبر اور برداشت کے کلچر کو انہوں نے فروغ دیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے، بیٹوں کو انہوں نے باقاعدہ وصیت کی کہ اگر میں زندہ رہوں تو ابن ملجم یہ میرا مجرم ہے، میں اس کے ساتھ جو چاہوں میں سلوک کرتا ہوں.
اگر میں اس زخمی کے تاب نہ لاتے ہوئے زخم کو تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہونے کی صورت میں اسے اتنا مارنا ہے جتنا اس نے مجھے مارا ہے۔ عدم برداشت کے کلچر کو حضرات صحابہ نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ جب آپ کے پاس وہ لوگ جان کی امان لینے کے لیے آئے تھے جنہوں نے 10 سال پہلے پیارے پیغمبر کو رات کی تاریکی میں مکہ مکرمہ کو چھوڑنے پہ مجبور کر دیا تھا، مکہ سے جاتے ہوئے پیارے پیغمبر نے ایک جملہ کہا تھا، فرمایا تھا انت احب البلاد الی اللہ، مکہ کی سرزمین اللہ کی سرزمینوں میں سے سب سے محبوب ترین اگر کوئی زمین کا ٹکڑا ہے، ایک کعبۃ اللہ کی سرزمین، ایک بیت اللہ کی سرزمین، محمد کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین اگر کوئی سرزمین ہے تو ہی ہے۔ لولا ان اہلک اخرجونی، اگر تیری باسیوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا میں اس مدینہ شہر کو چھوڑنے کے لیے کبھی تیار نہ ہوتا۔ لیکن جب فاتح کی حیثیت سے آئے، لوگ آئے مجرموں کے طرح سر جھکا کے بیٹھے تھے، فرمایا پیارے پیغمبر نے ما انا فاعل بکم، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، کیا کہا انت اخ کریم وابن اخ کریم، آپ اچھے بھائی ہیں، اچھے بھائی کے بیٹے ہیں، آپ سے ہم اچھائی کی توقع رکھتے ہیں۔ کیا فرمایا محمد رسول اللہ نے اقول لکم کما قال یوسف ابن یعقوب الاخوتی، آج میری زبان پہ وہی بات ہوگی جو میرے بھائی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر تھی، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج چلے جاؤ، کسی سے کوئی مواخذہ نہیں لیا جائے گا، سب کو میں نے معاف کر دیا۔ تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح موقع پر بھی انسانیت کا پیغام ہے، صبر سے کام لینا، عفو درگزر سے کام لینا، برداشت کے کلچر کو اپنانا، یہ بھی اسلام کا ایک اہم خوبصورتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس خوبصورتی سے ہم سب کو مزین فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ ہمارے اس مسجد کے خطیب محترم صوبیدار صاحب بھی بیمار ہیں، اسی طرح بہت سے احباب بیمار ہیں، سب بیماروں کے لیے دعا کریں۔ اذهب البأس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زد